حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے چچا جان انتقال سے پہلے بڑے فخر سے فرماتے تھے کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو افراد چھوڑ کے جاتے ہیں، افراد چھوڑ کے جاتے ہیں، 4 6 8 10 اولیاء اور ولی بنا کر چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لوگ افراد چھوڑ کر مرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں ملک چھوڑ کر مر رہا ہوں۔ تو آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، امید ہے کہ آپ بھی سارے مولانا الیاس صاحب کے کھاتے میں ہوں گے، ہم بھی انہی کے کھاتے میں ہوں گے، اور دنیا میں ہزاروں مدرسے انہی کے کھاتے میں ہوں گے۔ ہم گئے ساؤتھ افریقہ، وہاں پہ ایک مدرسہ ہم نے دیکھا آزاد ویل، اف ایسا مدرسہ کچھ نہ پوچھو۔ ایک مدرسہ دیکھا دارالعلوم زکریا، پاکستان میں اتنا خوبصورت مدرسہ نہیں ہوگا، اتنا خوبصورت مدرسہ، اتنا خوبصورت کچھ نہ پوچھو، آدمی دیکھتا ہی رہے۔ دنیا کے آخری کنارے پر ایسے عالی شان مدرسے اللہ نے بنا دیے اس کی برکت سے۔ تو اللہ نے موقع تو آپ کو بھی دیا ہے، موقع تو آپ کو بھی دیا ہے، آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، چاہیں تو اسی طرح بس کنویں کے مینڈک بن کر اپنی زندگی گزار دیں، اور اپنی زندگی کے اوقات کو پاس کر کے اور پھر چلے جائیں، اللہ بڑا کریم ہے معاف کر دیں گے۔ لیکن چاہیں تو اپنی زندگی کو استعمال کر کے، اپنی زندگی کو صحیح صرف کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں مولانا قاسم صاحب ایک ہی نہیں ہے، اللہ اور بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں مولانا رشید احمد گنگوہی ایک ہی نہیں ہے، اللہ اور بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں حضرت تھانوی ایک ہی نہیں تھے، اور بھی اللہ ایسے بنا سکتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں مولانا مدنی ایک ہی نہیں تھے، اللہ اور بھی بنا سکتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان کا انتقال ہوا نا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی کے بھی استاد ہیں، حضرت مدنی کے بھی استاد ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب کے بھی استاد ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی کے بھی استاد ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کے بھی استاد ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی کے بھی استاد ہیں، ان سارے بزرگوں کے استاد ہیں۔ کیسے استاد ہیں، کیسے عجیب شاگرد ملے ان کو۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا نا، اچھا سب سے زیادہ ان کے قریب جو رہے نا، ان کے شاگردوں میں سے سب سے زیادہ جو ان کے قریب رہے وہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے زیادہ قریب وہی رہے۔ اللہ کی شان ساری زندگی ساتھ رہے، یہاں تک کہ مالٹا کے جیل میں بھی ساتھ رہے۔ مالٹا ایک جزیرہ ہے بہت ٹھنڈا، وہاں اٹھا کر لے کر گئے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز۔ جب انہوں نے انگریزوں سے آزادی کے خلاف تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال، تو انگریز کو پتہ چل گیا، انہوں نے مدینے سے ان کو گرفتار کیا اور اٹھا کے مالٹا لے کر جانے لگے۔ جب مالٹا لے کر جانے لگے تو حضرت مدنی نے کہا استاد کو اکیلا کیسے چھوڑوں گا، مجھے بھی گرفتار کرو۔ اپنے آپ کو گرفتار کروایا صرف استاد کی خدمت کی نیت سے، اور حضرت کے ساتھ وہاں مالٹا کے جیل میں رہے، اور ایسی سردی ہوتی تھی کچھ نہ پوچھو، برف باری کا علاقہ، چھوٹا سا جزیرہ۔ تہجد میں پانی بہت یک ٹھنڈا ہوتا تھا، حضرت شیخ الہند نے تہجد پڑھنی ہوتی تھی۔ اب تہجد کے وقت گرم پانی کہاں سے آئے، آگ کا تو کوئی انتظام نہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پانی کو ایک برتن میں لے کے ساری رات، دیکھیے اس پانی کو یوں گھٹنے اٹھا کے اس پانی کے برتن کو اپنے سینے سے چمٹا کے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو یوں جوڑ کے یوں بیٹھے رہتے تھے ساری رات، تاکہ جسم کی گرمی سے پانی کی ٹھنڈک میں کچھ کمی آئے، تاکہ میرے استاد محترم صبح کو کم ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکیں۔ اس طرح خدمت کی۔ اور رمضان کا مہینہ بھی مالٹا میں آ گیا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ وہ تراویح میں قرآن سنتے تھے، تراویح میں پورا قرآن سنتے تھے، ختم قرآن علم تر والی نہیں پڑھتے تھے، پورا قرآن سنتے تھے۔ اب یہ سنت تو رہ جائے گی، چونکہ حضرت مولانا مدنی حافظ نہیں تھے، چنانچہ اپنے استاد کی اس سنت کو پورا کروانے کے جذبے سے حضرت مدنی سارا دن
قرآن پہ جان مار کر ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو ایک پارہ استاد کو سنا دیا کرتے تھے. صبح سے لے کے شام تک ایک پارہ حفظ، شام کو تراویح میں حفظ تراویح حفظ تراویح حفظ تراویح. ادھر 30 روزے پورے ہوئے، ادھر 30 پارے پورے ہوئے، اور ادھر حضرت مدنی حافظ بھی بن گئے. اپنے استاد کی ایسی خدمت کی کہ استاد تھے شیخ الہند، صرف ہندوستان کے شیخ تھے، لیکن طالب علم نے، شاگرد نے ایسی بڑھ چڑھ کے خدمت کی، ایسی دل لگی کے ساتھ خدمت کی، ایسی محبت اور عشق میں ڈوب کے عقیدت کے ساتھ خدمت کی کہ شاگرد شیخ العرب والعجم بن گئے. حضرت مدنی شیخ العرب بھی تھے، شیخ العجم بھی تھے. مسجد نبوی میں بہت سارے علماء کے حلقے لگتے تھے دروس کے، لیکن جب حضرت مدنی کا حلقہ لگتا تھا تو لوگ سارے حلقے چھوڑ کے انہی کے حلقے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. سترہ برس یا 12 برس یا 7 برس، مجھے تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا جس جگہ گھر تھا مسجد نبوی کے اندر، خوخت ابی بکرن، ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ درس دیا کرتے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ بیٹھ کے درس دیتے تھے. آپ علیہ السلام کے روزے کے بالکل آمنے سامنے، یہ آپ کا روزہ ہے، اگر قبلے کی طرف پشت کریں گے تو دائیں ہاتھ پر روزہ ہے، اور یہ خوخت ابی بکرن ہے ریاض الجنت کے ساتھ. ساری زندگی ساتھ رہے، لیکن اللہ کی شان انتقال کے وقت ساتھ نہیں تھے. حضرت شیخ الہند نے ان کی کہیں تشکیل کی ہوئی تھی، پتہ نہیں کلکتہ غالباً ان کی تشکیل کی ہوئی تھی. پتہ چلا تو آ گئے. اچھا انتقال کے وقت بھی نہیں تھے، جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے. دیر وہ تو اس زمانے موبائل تو تھے نہیں کہ فوراً پتہ چل جائے. جب ان کو غسل، اچھا جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا نا تو آنکھیں بند تھیں، بے ہوشی کسی کیفیت طاری تھی. مولی الیاس صاحب، مولانا الیاس صاحب نہیں، کوئی اور مولی الیاس صاحب تھے، وہ پاس بیٹھے تھے، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. حضرت کی آنکھیں بند تھی، اچانک آنکھ کھولی. حضرت شیخ الہند نے اچانک آنکھ کھولی اور پھر 7 دفعہ، 1 2 3 4 5 6 7 دفعہ کہا اللہ 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 اللہ. 7 دفعہ اللہ کا نام لیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آنکھ بند کر لی. اور آنکھ بند کرنے کے بعد ایک دم چہرے پہ غم چھا گیا. تو پاس جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو فرمایا بس اور تو کسی چیز کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ ساری عمر ساری زندگی یہ تمنا رہی کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں، کہ سر کہیں اور ہو اور دھڑ کہیں اور ہو، اور افسوس کہ آج بستر پہ مر رہا ہوں. اس پہ غمگین ہو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں کہ میں نے اتنی شدت سے تمنا کی، وہ تمنا کیوں پوری نہ ہوئی، اس پہ افسوس کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا. جب غسل دینے کا وقت آیا تو ان کی پیٹھ پہ گڑھے پڑے ہوئے تھے، عجیب و غریب نشانات تھے. تو کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے، تو سب نے کہا کہ حضرت مدنی آئیں گے نا ان سے پوچھیں گے. جب حضرت مدنی آئے تو ان سے پوچھا کہ حضرت کی پیٹھ پہ نشانات تھے. تو کہا اصل میں جب ہم مالٹا میں تھے تو انگریز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو تہہ خانے میں لے جاتے تھے، تہہ خانے میں، اور لوہا گرم کر کے ان کو داغ دیتے تھے اور کہتے تھے انگریز کی دشمنی چھوڑ دو، ہم تجھے آج ہی آزاد کر دیتے ہیں. حضرت شیخ الہند فرماتے تھے انگریز کی دشمنی کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. انگریز میرا دشمن تھا اور انگریز میرا دشمن ہے اور انگریز میرا دشمن رہے گا. اس پر ان کو ستاتے تھے، داغ دیتے تھے، جس کی وجہ سے پیٹھ کا یہ حال ہو گیا تھا. یہ تمہارے اکابر تھے جنہوں نے اسلام کی رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ لوہے کو گرم کر کے داغ دیے جانے سے بھی وہ اپنی
حق بات کہنے سے باز نہ آئے. اور ہم تو صرف استاد آنکھ دکھائے تو جھوٹ بول دیتے ہیں, اسلام کو اتنی جلدی چھوڑ دیتے ہیں, اسلام کی رسی کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. استاد نے آنکھ دکھائی, جھوٹ بھی بول لیا. 4 طلبہ آپس میں بیٹھے غیبتیں شروع کر دی, بازار میں نکلے تو بدنظری شروع کر دی, گھر گئے تو ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کر دیا. کتنا فرق ہے ہم میں اور ہمارے اکابر میں.